السلام علیکم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور انہیں روکنے والی دیوار کا تصور کیا ہے۔ جس دیوار کو وہ چاٹ چاٹ کر ختم کرنا چاہتے ہیں اسے ادب میں صد سکندری کہا جاتا ہے۔ مجازی معنوں میں کہیں تو ایسی دیوار جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہو۔ سکندر یونانی سے اس دیوار کے جڑنے کی روایات بہت کم ہیں، کیونکہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین نے بنائی، جو ابوالکلام آزاد اور بہت سے اور شارحین قرآن کے مطابق سائرس اعظم کا لقب ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے منسلک رچرڈ این فرائے کی تحقیق ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 590 سے 580 برس پہلے پیدا ہونے والے سائرس اعظم نے آخمینی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا مرکز فارس تھا۔ سائرس ان کا نام تھا یا لقب واضح نہیں، لیکن فرائے کہتے ہیں کہ وہ ایک روادار اور مثالی بادشاہ تھے۔ بائبل میں ان کا ذکر بابل میں قید یہودیوں کو آزاد کروانے والے کے طور پر کیا گیا۔ عبرانی اور عربی میں قرن کے معنی سینگ ہیں، پس ذوالقرنین کا مطلب ہوا دو سینگوں والے۔ یہ ان کے جنگی خود یا ہیلمٹ کی جانب اشارہ ہے۔ آزاد لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا سراغ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی کتاب میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے خواب میں دو سینگوں والے بکرے کو پوری دنیا فتح کرتے دکھا تھا، جو حضرت دانیال کے ہم عصر سائرس اعظم تھے۔ ایک آیت کے مطابق ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا اور شروع کے مفسرین انہیں نبی قرار دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ ذوالقرنین نے وہ دیوار کیوں بنائی جسے بہت سے مفسرین قرآن نے سد ذوالقرنین کہا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں قرآن کے مطابق پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد تھی جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ کسی مترجم کے ذریعے وہ گفتگو ہوئی ہوگی جس کا احوال قرآن کی 18ویں سورہ الکہف کی آیات کے اس ترجمے میں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا وہ بہت ہے، تم مجھے قوت سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت ہی نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں، بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب کے پیروکاروں میں بھی اس واقعے کے حوالے سے روایات موجود تھیں۔ محقق میٹ سٹیفن بتاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے منسلک سب سے اہم روایتوں میں سے ایک سد سکندری کی روایت تھی۔ سکندر یونانی نے دیوار ان غیر مہذب اور وحشی لوگوں کو آخری وقت تک قید کرنے کے لیے بنائی تھی۔ میٹ سٹیفن کی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے لیے تحقیق ہے کہ عبرانی بائبل میں گوگ یعنی جوج وہ ہے جس کے اسرائیل پر حملہ آور ہونے کی پیش گوئی کی گئی، اور میگوگ یعنی ماجوج وہ سرزمین ہے جہاں سے وہ آیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے جو یہود کے 12 خاندانوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ انہی کی نسبت سے یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ مسیحی صحیفوں یعنی نیا عہد نامہ میں گوگ اور میگوگ کو خدا کے لوگوں کی خلاف بری طاقتیں کہا گیا۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق
اکثر الہامی روایات پر یقین رکھنے والے محققین کے نزدیک یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ بلوچ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی مافوق الفطرت قوم نہیں، یہ یورپ اور ایشیا کے سنگم یعنی موجودہ ترکی میں آباد ہوئے۔ مرکزی تہذیبی روایات سے دور ہونے کی وجہ سے ان قبائل نے لوٹ مار، شکار اور غارت گری کو اپنا پیشہ بنایا۔ 500 سے 600 قبل مسیح کے درمیان یہ قبائل قفقاز کے علاقے کے لوگوں کے لیے درد سر بن گئے۔ تب اس وقت کے ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین، جو ابوالکلام آزاد سمیت متعدد محققین کے نزدیک سائرس اعظم تھے، نے ایک دھاتی دیوار ایک درے کو بند کرنے کے لیے بنائی۔ اس سے ان کی غارت گری سے نجات مل گئی۔ اس واقعے کی تفصیل ہمیں قرآن کی سورہ کہف میں ملتی ہے۔ ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے نام پہلی بار عہد نامہ عتیق میں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ نام ہمیں مکاشفات یوحنا میں بھی ملتے ہیں۔ اسلامی اسکالر جاوید احمد غامدی کے مطابق یہ دونوں حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئے۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیኤل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور بالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا۔ روایت ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ یوحنا کے مکاشفہ میں یاجوج اور ماجوج ناموں کا اطلاق شیطانی قوتوں پر ہوتا ہے، جو وقت کے اختتام پر عظیم جد و جہد میں شیطان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ گوگ اور میگوگ کے بارے میں بائبل کے حوالہ جات کے بعد مفسرین کی توجہ کا مرکز بن گئے، جنہوں نے انہیں مخصوص افراد اور مقامات کے ساتھ جوڑنے کی بار بار کوشش کی۔ یہودیوں اور مسیحیوں دونوں کی قیامت سے متعلق کتابوں اور دیگر ایسی تحریروں میں ان کی شناخت اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل سے بھی کی گئی۔ سٹیفن کے مطابق بائبل میں گوگ اور میگوگ کے حوالے اگرچہ نسبتاً کم ہیں، لیکن انہوں نے قیامت سے متعلق ادب اور قرون وسطیٰ کے قصے کہانیوں میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ تواریخ میں یاجوج کی شناخت یوئیل نبی کی اولاد کے طور پر کی گئی، جسے خدا نے اسرائیل کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے بلایا۔ اس میں مزید ہے کہ دنیا بھر کی افواج کے ایک عظیم اتحاد کے ساتھ یاجوج اور اس کی پوری فوج اسرائیل پر زمین کو ڈھانپنے والے بادل کی طرح حملہ کریں گے اور شہروں کو تاراج کریں گے اور لوٹ مار کریں گے۔ مکاشفہ یوحنا میں لکھا ہے، شیطان 1000 سال تک جکڑے رہنے کے بعد رہا ہو جائے گا اور خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ نکلے گا اور دنیا کی قوموں یاجوج اور ماجوج کو دھوکہ دے گا اور ان کو بڑی تعداد میں اکٹھا کر کے سینٹس اور خدا کو پسند شہر یروشلم پر حملہ کرے گا۔ اینٹی کرائسٹ یا دجال اور آخری شہنشاہ کے قرون وسطیٰ کے قصوں میں بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا شیطان کی فوجوں کے ساتھ اتحاد ہوگا، اور پیشگویاں ہیں کہ یاجوج اور ماجوج دجال سے پہلے اس کے آنے کی علامت کے طور پر دجال کے زیر قیادت ظلم و ستم میں حصہ لیں گے، یا آخری فیصلے سے پہلے کی جد و جہد میں دجال کی شکست کے بعد ابھریں گے۔ ماہر الہیات فیور کے یواخم کے مطابق گوگ آخری دجال ہے۔ یواخم کے خیال میں گوگ آخری فیصلے سے بالکل پہلے آئے گا، لیکن صرف پہلے کے دجال کی شکست اور 1000 سالہ امن کے دور کے بعد۔ اسلامی تعلیمات میں یاجوج اور ماجوج 2 دشمن بدعنوان قوتیں ہیں جو دنیا کے خاتمے سے پہلے زمین کو تباہ کر دیں گی۔ ان کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کی سورتوں کہف اور الانبیاء میں کیا گیا ہے۔
قرآن کے مطابق یاجوج اور ماجوج سے خوف زدہ کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنے پر آمادہ کیا۔ اس دیوار سے نہ تو پار اترا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد کی ایک حدیث ہے کہ وہ ہر رات فرار ہونے کی کوشش میں دیوار کے نیچے کھودتے ہیں، مگر ہر صبح یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار اللہ نے بحال کر دی۔ بعد کی کچھ روایات یاجوج اور ماجوج کی تصویر کو وسعت دیتی ہیں، ان کی مختلف وضاحتیں فراہم کرتی ہیں۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ ان روایات کے مطابق کچھ یاجوج اور ماجوج دیودار کی طرح لمبے ہیں اور کچھ اپنے کانوں کو خود پر لپیٹ لیتے ہیں۔ غامدی کہتے ہیں کہ یوحنا کے مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا پیغمبر اسلام کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ سورہ کہف میں بیان کیے گئے مکالمہ کے آخری حصے میں ذوالقرنین کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اگلے حصے میں قرآن کے الہامی الفاظ ہیں، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ قبائل جب اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے یا چاٹ جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی ایک دوسری سورۃ الانبیاء میں قرب قیامت کی نشانی کے طور پہ کہا گیا ہے کہ جب دنیا بھر کی یاجوج ماجوج یعنی یافس کے بیٹوں کی نسل کا تسلط قائم ہو جائے گا تو قیامت قریب ہوگی، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ ابو سعید خدری سے پیغمبر اسلام کی حدیث روایت ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت الحرام کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ غامدی اس سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ اگرچہ بہت بڑا ہوگا، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے موجود رہیں گے جو ان مراسم عبودیت کو اپنے پروردگار کے لیے قائم رکھیں گے۔ اس میں مبتلا ہو کر ہر شخص خدا کے دین سے برگشتہ نہیں ہو جائے گا۔ اسٹیفن لکھتے ہیں کہ اسلامی روایات کے مطابق وہ قدیم دنیا کے شمال مشرق میں بڑی تعداد میں اختتام کی علامت کے طور پہ نمودار ہوں گے، پھر جنوب کی طرف بڑھیں گے، دجلہ اور فرات کے دریاؤں یا گلیل کے سمندر کا پانی پئیں گے اور راستے میں سب کو مار ڈالیں گے۔ جب ان کے تیروں کے لیے کوئی انسانی ہدف باقی نہیں رہے گا، یاجوج اور ماجوج آسمان کو تباہ کرنے کی امید میں آسمان پر تیر انداز ہوں گے۔ بلوچ کے مطابق الہامی مذاہب کی روایات پر یقین رکھنے والے محققین کے نزدیک روس، چین، انڈیا اور یورپ کی قومیں اصل میں یافس ہی کی اولاد ہیں، اور دنیا کے خاتمے کے وقت انہی قوموں کو عروج حاصل ہوگا، لیکن پھر ہر عروج کی طرح برائی کے اس عروج کو بھی زوال ہوگا۔ تواریخ میں ہے کہ خدا خوفناک قدرتی آفات بھیجے گا جو یاجوج اور اس کی افواج کو تباہ کر دے گی۔ یاجوج کی شکست خدا کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرے گی اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات بحال کرے گی۔ یوحنا کے مکاشفہ کے مطابق ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ خدا ان کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے آگ بھیجے گا، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور پھر آخری فیصلہ برپا کرے گا۔
اسلامی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے ڈالے گا جو ان کے کان اور ناک کو بھر دیں گے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام سے منسوب ایک اور روایت ہے کہ وہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود پلٹیں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایک ایسا کیڑا پیدا فرما دیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اسی روایت کو ابن کثیر اور محدثین کی بڑی اکثریت نے ضعیف قرار دیا۔ بہرحال غامدی لکھتے ہیں کہ انسان ان کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے کوئی آفت ان پر مسلط کریں گے جس کے نتیجے میں دنیا والوں کو ان کی غرض گری سے نجات ملے گی۔